دوستو آج ہم ایک اور بک کی سمری دیکھنے والے ہیں جس کا نام ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز۔ جیسا کہ اس بک کے نیم سے ہی واضح ہے کہ یہ ہماری سوشل لائف کے سب سے اہم پہلو سوشل سکلز کو امپروو کرنے کے بارے میں ہے۔ دوستو نارملی ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کو عزت دیں اور اسے پسند کریں۔ یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے اور اس کی ایموشنل نیڈ بھی۔ ہر انسان کو سکسیسفل ہونے کے لیے، لائف میں آگے بڑھنے کے لیے یا کم سے کم اپنی لائف میں خوش رہنے کے لیے دوسرے لوگوں سے ڈیل کرنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی کنورسیشن اور کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو امپیکٹ کر سکو۔ ان سوشل سکلز کو امپروو کرنے کے لیے آج ہم 4 اصول دیکھنے والے ہیں جو اسی کتاب سے لیے ہیں ہم نے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، بی اے گڈ لسنر۔ آتھر نے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ نیو یارک ٹیلی فون کمپنی کے ایک کسٹمر کو کمپنی سے بہت ساری شکایات تھیں اور اس نے کمپنی کے اوپر کافی سارے کیس کر دیے۔ تب کمپنی نے معاملے کو سلجھانے کے لیے اپنے سب سے ایکسپیرینس آدمی لیری کو اس آدمی کے پاس بھیجا۔ لیری نے اس آدمی کا ایک انٹرویو لیا۔ اس انٹرویو کے اندر وہ آدمی غصے سے بولتا رہا اور کمپنی کی شکایات کرتا رہا، لیکن لیری نے کمپنی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک لفظ تک نہ بولا، بلکہ وہ صرف اس آدمی کو توجہ سے سنتا رہا اور اسے بولنے کے لیے انکریج کرتا رہا اور اسے یہ احساس دلاتا رہا کہ اس کی شکایتیں بالکل بجا ہیں اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر لیری نے اس کے 3 اور انٹرویوز لیے اور ان سارے انٹرویوز کے اندر لیری بس اس کو سنتا رہا اور اس آدمی نے اپنا سارا غصہ نکال دیا۔ آخر میں لیری نے بس اتنا کہا کہ آپ کی ساری شکایات بالکل درست ہیں اور میں کمپنی کی طرف سے آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی یہ ساری شکایات دور کی جائیں گی۔ اس طرح اس آدمی نے نہ صرف کمپنی کے اوپر کیے ہوئے کیس واپس لے لیے بلکہ لیری سے اس کے بہترین تعلقات بن گئے۔ تو یہاں پر لیری نے اور کچھ نہیں کیا، بس اسے صرف توجہ اور حوصلے سے سنا تھا۔ تو دوستو اسی طرح ہر انسان کو دوسروں سے بہت ساری شکایات ہوتی ہیں یا اس کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں۔ ہر انسان کوئی ایسا آدمی چاہتا ہے جو اس کی باتوں کو اہمیت دے اور اسے توجہ سے سنے۔ تو اسی لیے کسی سے بھی ملاقات کے دوران خود کم سے کم بولیں اور سامنے والے کو اس کے انٹرسٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کو انکریج کرتے جائیں۔ اس طرح سامنے والے کو لگے گا کہ آپ اسے اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ پا رہے ہیں۔ اس طرح وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو آپ کے انٹرسٹ سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں اپنے بارے میں اور اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بات کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے ان کے انٹرسٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کریں آپ، تو آپ ان کے لیے لائکیبل بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، آلویز ریممبر پیپل نیم۔ لوگوں کے نام یاد رکھیں اور انہیں ان کے نام سے ہی پکاریں۔ یہ بات سننے میں بہت سمپل ہے نا، لیکن اس کا ایفیکٹ کتنا زیادہ ہے یہ ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اینڈریو کارنیگی جو اپنے زمانے کے امیر ترین انسان گزرے ہیں، ان کی شروعات کی زندگی غربت اور افلاس میں گزری۔ انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ لکھا۔ ان کے پاس ایک مدر ریبٹ تھی۔ جب اس ریبٹ سے چھوٹے چھوٹے اور ریبٹ پیدا ہوئے تو کارنیگی کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر انہیں ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے پڑوسی بچوں کو کہا کہ اگر تم ان کے لیے روز کھانا لایا کرو گے تو ان چھوٹے ریبٹس کو میں تمہارے نام دے دوں گا، یعنی تمہارے نام سے ہی ان کے نام رکھ دوں گا۔ تو وہ بچے بہت خوش ہوئے اور وہ روزانہ خوشی خوشی اپنے نام کے ریبٹ کو کھانا کھلا جاتے تھے۔ اس ٹیکنیک کو انہوں نے بعد میں اپنے بزنس کے اندر بھی بہت جگہ اپلائی کیا اور بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ جیسا کہ ان کا ایک اور واقعہ ہے، کارنیگی کا چونکہ سٹیل کا بزنس تھا، اس لیے ایک بار پنسلوینیا کے اندر جب ریل روڈ بن رہا تھا تو کارنیگی چاہتا تھا کہ یہ ریل روڈ کا کانٹریکٹ میری کمپنی سے ہو جائے، لیکن دوسری کمپنیاں بھی تو بہت تھیں۔ تو کارنیگی نے اسپیشل بننے کے لیے وہی ٹیکنیک یہاں پر بھی استعمال کی۔ اس نے پنسلوینیا کے اندر ہی ایک اور سٹیل فیکٹری لگائی اور اس کو نام دیا اس شخص کا جو پنسلوینیا کے ریل روڈ کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو بس پھر کیا ہونا تھا، اس پریزیڈنٹ نے بڑے شوق سے اپنے ہی نام کی فیکٹری سے اس ریل روڈ کا کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ تو اب آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ لوگوں کو ان کے نام کتنا پسند ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلی ہی ملاقات میں لوگوں کے نام یاد کر لیں اور پھر انہیں ان کے نام سے ہی پکاریں۔ اس سے آپ لائکیبل بن سکتے ہیں۔ جب آپ کسی سے دوسری بار مل کر یہ کہتے ہیں کہ سوری میں آپ کا نام بھول گیا، واٹ واز یور نیم، تو اس ملاقات کا فرسٹ امپریشن آپ خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ٹاک ان ٹرم آف ادر پیپل انٹرسٹ۔
ایڈورڈ کیلف جو کہ وائس کوڈ گروپ کے ایکٹیو ممبر تھے۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر ینگ لڑکوں کو مختلف سکلز سکھائی جاتی ہیں۔ جب یورپ میں وائس کوڈ ایونٹ ہونے لگا تو ایڈورڈ چاہتے تھے کہ ان کا کم سے کم ایک اسٹوڈنٹ اس ایونٹ کے اندر ضرور جائے، لیکن فنڈنگ کا مسئلہ تھا۔ تب ایڈورڈ نے اس کی فنڈنگ کے لیے وہاں کے ایک بڑے کارپوریشن کے پریزیڈنٹ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایڈورڈ نے سن رکھا تھا کہ اس پریزیڈنٹ نے ایک بار $1 ملین کا چیک بھی کاٹا تھا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیک تھا، جو بعد میں بینک کی طرف سے کینسل ہونے کی وجہ سے ایک فریم میں لگا کر اس کے گھر کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، جو آج بھی اس کے گھر میں موجود تھا۔ پھر جب ایڈورڈ اس کارپوریشن کے پریزیڈنٹ سے ملا تو اس نے سب سے پہلے اس چیک کے بارے میں بات کی اور اسے دیکھنے کی ریکویسٹ کی۔ اسے دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اتنا بڑا چیک میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ پھر اس نے اس پریزیڈنٹ سے اس چیک کی پوری سٹوری پوچھی، جو اس نے خوشی خوشی سنا دی، لیکن اب تک ایڈورڈ نے اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ تب اس آدمی نے خود پوچھا کہ معاف کرنا، میں تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ آپ آئے کس مقصد سے تھے۔ تب ایڈورڈ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو اس شخص نے ایک لڑکے کی بجائے 5 لڑکوں کی فنڈنگ کر دی اور خود ایڈورڈ کو بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے کہا، اور سارا خرچ اس نے خود دیا۔ تو یہاں پر ایڈورڈ نے اسے انفلوئنس کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے انٹرسٹ کے بارے میں بات کی، جس سے اس شخص کو اہم ہونے کا احساس دلایا۔ اس سے اس نے ایڈورڈ کی امید سے بھی زیادہ اس کو خوش کر دیا۔ کسی کو جیتنے کے لیے اس کے انٹرسٹ کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں۔ نمبر 4، میک ادرز فیل امپورٹنٹ۔ اینڈریو کارنیگی کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ وہ پوسٹ آفس کے اندر بل بھرنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ تب انہوں نے نوٹس کیا کہ وہاں پر کام کر رہا کلرک ڈس موڈ ہو کر اپنا کام کر رہا تھا۔ کارنیگی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کلرک کو ہیپی فیل کرائے گا، لیکن وہ سوچنے لگا کہ کیسے۔ آخر اسے وجہ بھی مل گئی۔ جب وہ اپنی باری پر آیا تو اس نے بل دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بولا، کاش میرے بال بھی آپ کے جیسے ہوتے، آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے۔ یہ سنتے ہی کلرک کے چہرے پر ایک اسمائل آئی اور وہ کہنے لگا کہ نہیں یار، اب وہ بات نہیں رہی میرے بالوں کی۔ کارنیگی نے کہا لیکن اب بھی وہ پرکشش ہیں۔ تو اس طرح سے کلرک کا چہرہ خوشگوار ہو گیا، صرف ایک چھوٹے سے کمپلیمنٹ کی وجہ سے۔ تو آپ بھی کسی سے ملتے وقت نوٹس کریں کہ اس میں کوئی خاص خوبی ہوگی جو دوسروں سے الگ ہوگی، کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اس کی اسی خوبی کو جانچ کر اسے اچھا سا کمپلیمنٹ دے دیں۔ یہ بات سامنے والے کو خوشگوار محسوس کراتی ہے اور وہ آٹومیٹکلی آپ سے اچھا تاثر لے لیتا ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ کمپلیمنٹ جینوئن ہونا چاہیے، کسی ایسی چیز کی تعریف نہ کر دیں جس میں کوئی خاص خوبی ہو ہی نہ۔ تو یہ ہیں وہ 4 پرنسپلز جو اس بک سے ہم نے آپ کے لیے کلیکٹ کیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بک کی سمری کے بارے میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔